صفحہ نمبر 130 پر ایک ملفوظ ان کا نقل کیا گیا ہے. کہتے ہیں میرے ابتدائی عربی کتابوں کے استاد نے جو مکہ کے ایک سکہ عالم تھے ایک حقائق بیان فرمائی کہ اتفاق سے مکہ میں سیلاب آیا جس سے ایک عالم کی قبر کھل گئی، مگر دیکھا کہ بجائے اس عورت کے ایک عورت نہایت حسین اس قبر میں ہے. تعجب ہوا کہ وہ شخص جو اس قبر میں دفن ہوا تھا اس کی بجائے یہ عورت قبر میں کیسے ہے. قبر تو عالم کی تھی اور اس میں آ گئی عورت. یہ عالم تھا یا چوہا تھا جو یورپ سے ادھر سے یورپ چلا گیا اور یورپ سے ایک عورت جو ہے وہ ادھر آ گئی. عجیب و غریب قسم کا خود ساختہ من گھڑت واقعہ. کہتے ہیں وہ شخص اس قبر میں دفن ہوا تھا اس کی بجائے یہ عورت قبر میں کیسے ہے. ایک آفاقی حاجی شخص نے بیان کیا میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ ایک لندن کے انگریز کی بیٹی ہے جو مجھ سے تعلیم حاصل کرتی تھی اور خفیہ مسلمان ہو کر مر گئی. لوگوں نے یہ انتظام کیا کہ اس شخص کو ماہ 2 مکی لوگوں کے لندن بھیجا، وہاں اس کی قبر کھلوا کر دیکھو. چنانچہ اس کی قبر میں اس مکی عالم کی میت کی ناش دیکھی گئی جس کو ان 2 مکی ہمراہیوں نے پہچانا. یہ سب واپس آئے اور بیان کیا اور یہ حیرت بڑی. لوگوں نے اس مکی شخص کے مکان پر پہنچ کر اس کی بیوی سے پوچھا یہ شخص ایسا کیا برا عمل کرتا تھا جس کی یہ سزا دی گئی. بیوی نے کہا یہ جب مجھ سے مقاربت کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ جنابت کے مسئلہ میں عیسائیت کا مذہب بڑے آرام کا ہے، جنابت کا غسل نہیں ہے. اب یہ عجیب و غریب قسم کا ساختہ واقعہ کہ ایک شخص کو مرنے کے بعد اس کی قبر سے ہزاروں میل کنورٹ کر دیا گیا، اس کو منتقل کر دیا گیا اور وہاں لندن کی ایک لیڈی جو ہے اس کو مدینہ منورہ میں اس عالم کی قبر میں ڈال دیا. اب یہاں پر دیوبندی کہتے ہیں جی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کفر شرک کے واقعات پر آل دیوبند یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ وہی جملہ ہے اور وہی وار ہے جو قادیانی کیا کرتے ہیں جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد نبوت اور رسالت منقطع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت من بعد، میرے بعد نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے. جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. باب و فضائل علی میں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ولا نبوت بعدی، اور نہ ہی میرے بعد نبوت ہے. اب ان دلائل کے سامنے، ان چٹانوں کے سامنے قادیانی حضرات یہ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کسی کو نبوت ادا کرنے پر قادر ہے. تم نبوت کی بندش لگا کر اس کی قدرت پر کلام کرتے ہو، اس کی قدرت کو روک لگاتے ہو. اب ان اللہ علی کل شیء قدیر کے متعلق کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اسلام کو منسوخ کر دے، قرآن سے بہتر کوئی کتاب لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل و برتر کوئی نبی لے آئے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی آڑ میں ایسے کفریہ کلمات کہنا یہ انہی کا وتیرہ اور شیوا ہے. اہل سنت والجماعت، اہل حدیث کا قطعی طور پر یہ شیوا اور وتیرہ نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا کوئی شخص وہ کفر کرے اور شرک کرے اور کفریہ شرکیہ بدعیہ واقعات گھڑنے کے بعد وہ یہ کہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کی قدرت کے تحت فتاوی رشیدیہ میں جناب رشید احمد گنگوہی صاحب نے اللہ خالق و مالک کی بارگاہ میں ایک اور گستاخی کا ارتکاب کر رکھا ہے. کسی نے پوچھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے.
حالانکہ صدق و کذب کا معاملہ جن و انس جو مکلف ہے ان کے لیے ہے۔ اللہ کی ذات وہ عیب سے پاک ہے، خوبیوں سے متصف ہے، اور وہ ہر چیز پر اس طرح قادر ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ کذب اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اللہ کا میں خامد بن گیا ہوں، یا میں اللہ کی بیوی بن گئی ہوں، اور یا اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ میری بیوی بن جائے، یا اللہ مجھے خامد بنا لے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو پھر کیا خیال ہے اہل دیوبند تقلیدیوں کا ایسے شخص کے متعلق کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اپنی کفریہ شرکیہ عبادات کو، اپنے کفر و شرک کے عقائد کو، اپنی قبر پرستی کو، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو وہ نام دیتے ہیں قدرت باری تعالیٰ کا۔ اس سلسلہ میں جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب نے سیدی موسیٰ سہاگ کا واقعہ ملفوظات میں نقل کیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ سہاگ قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے اللہ کو کہا یا تو بارش بھیج یا اپنا سہاگ واپس لے، اور آگے لکھتے ہیں کہ نماز کی ابتدا میں امامت کے پیچھے انہوں نے کیا کہا، ان اللہ حی لا یموت، میرا خامد زندہ ہے، وہ کبھی نہ مرے گا۔ اب ان کے متعلق کہتے ہیں میں ان کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں، اور رحمت اللہ علیہ کہنا ایسے شخص کے متعلق کہ جو اللہ کی بیوی بنے، اور پھر ان کی آڑ کیا ہے جی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کفر اور شرک کو، خلاف شریعت کو، ارتداد کو، ظلم کو، بدعت کو، گستاخیوں کو، یہ کہنا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ عجیب و غریب قسم کی بات ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ پاک رکھے۔ ارواح ثلاثہ میں جناب اشرف علی تھانوی صاحب ایک حقائق نقل کرتے ہیں، جو حقائق 247 نمبر ہے۔ ام محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب مرحوم نے فرمایا مولوی احمد حسن صاحب امروہی اور مولوی فخر الحسن صاحب گنگوہی میں باہم معاصرانہ چشمک تھی، اور اس میں بعض حالات کی بنا پر ایک مخاصمہ اور متنازع کی صورت اختیار کر لی، اور مولانا محمود حسن صاحب وہ اصل جھگڑے میں نہ شریک تھے، نہ انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی، مگر صورتحال ایسی پیش آئی کہ مولانا بھی بجائے غیر جانبدار رہنے کے کسی ایک جانب جھک گئے، اور یہ واقعہ کچھ طول پکڑ گیا۔ اسی دوران میں ایک دن الصبح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب نے مولانا محمود حسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلوایا جو دارالدیوبند میں ہے۔ مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرے کے کواڑ کو کھول کر اندر داخل ہوئے۔ موسم سخت سردی کا تھا۔ مولانا رفیع الدین صاحب نے فرمایا پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو۔ مولانا نے لبادہ دیکھا تو تھر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا۔ فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولانا نانوتوی جسد انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا، اور یہ فرمایا کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، پس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے۔ مولانا محمود حسن صاحب نے عرض کیا حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اس واقعہ میں کچھ نہ بولوں گا۔ یہ حقائق نمبر 247 ارواح ثلاثہ۔ اس حقائق کے حاشیہ پر جناب اشرف علی تھانوی صاحب یہ لکھتے ہیں یہ واقعہ روح کا تمثل تھا۔ روح نے وہ شکل و صورت انسانی اختیار کر لی، ٹھوس وجود میں آ گئی، اور اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ جسد مثالی تھا مگر مشابہ جسد انصری کے، دوسری صورت یہ کہ روح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جسد انصری تیار کر لیا ہو۔ اب یہ دارالعلوم دیوبند کے جھگڑے میں جناب محمود الحسن دیوبندی صاحب کو باز رکھنے کے لیے
مولوی قاسم نانوتوی صاحب قبرستان سے اپنی قبر سے نکل کر مولوی صاحب کے کواڑ میں آ گئے، اور کواڑ میں آنے سے مولوی صاحب ایک دم پریشان ہوئے اور پسینے سے ان کا لبادہ تر بتر ہو گیا۔ حکایات اولیاء ہے، حکایات اولیاء یہ اسلامی اکیڈمی اردو بازار لاہور سے چھپی ہوئی ہے۔ اب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، دوبارہ دنیا میں آنا،